الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس کتاب کے دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان باب میں ہم ختم نبوت کی بحث تک پہنچ گئے تھے۔ جو عبارت زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی ہے۔ اس کے نیچے اس کا حوالہ موجود ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے۔ ہم چونکہ اس میں مختلف تعبیرات کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات ہو گئی تھی کہ ہمارے ہاں جو لوگ تصوف سے متاثر ہوئے ہیں، اور بالخصوص ان میں جو جلیل القدر علماء بھی ہیں، وہ اس باب میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے صوفیہ اس معاملے میں عام نقطہ نظر سے بہت مختلف جگہ پر کھڑے ہیں، بلکہ یہ تصوف ہی کا اثر ہے جس کے تحت پھر ہمارے اس ملک میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صوفیہ کے ہاں اس میں کیا کیا عقائد رہے ہیں، کیا کیا نقطہ نظر رہے ہیں، اس پر ایک حد تک ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی تھی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس بات کے قائل ہیں کہ الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فرشتوں سے ملاقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بلکہ کہتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ملائے اعلیٰ میں فرشتے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہمارے شیوخ بھی وہیں سے حاصل کر لیتے ہیں، اور جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں اس میں ان کو بھی ایک طرح کی عصمت حاصل ہوتی ہے، اس میں کسی غلطی یا زیغ و زلال کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچر میں بہت وضاحت کے ساتھ زیر بحث آئی۔ ایک چیز کو تھوڑا سا مزید واضح کرا، پھر میں ہم نے غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوے کا کچھ پس منظر رکھوں گا۔ صوفیہ کے ہاں ایک طرف تو یہ نبوت یعنی الہام، وحی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ، اس کا مسئلہ ہے۔ ان کے ہاں ایک اور مسئلہ بھی اسی نوعیت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ بالآخر اسی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے پہنچتا ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے، اس لیے کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی اس دوسرے پہلو سے اپنے دعوے کو مؤکد کیا ہے۔ وہ دوسرا پہلو وحدت الوجود کے فلسفے کا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اکابر صوفیہ، ان کی ایک بڑی تعداد وحدت الوجود کو دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتی ہے۔ ان کا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وجود حقیقت میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذات خداوندی کا ہے۔ ذات خداوندی مرتبہ لا تعین میں ہو تو ہم اس کو لاہوت کہتے ہیں، اللہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب وہ لا تعین کے مرتبے سے تعینات قبول کرتی ہے تو اس کا آخری مقام وہ ہے جس میں ہم اس وقت کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو سارا سفر ہے، یہ سفر ان کے ہاں تنزلات کہلاتا ہے ان کی اصطلاح میں، اور ان کی بڑی مشہور اصطلاح ہے کہ یہ تنزلات 6 ہیں، تنزلات 6، اور اس کے 7ویں مرتبے پر یہ عالم جو ہمیں اس وقت نظر آتا ہے یہ سامنے آتا ہے۔ یہ میں اس وقت وحدت الوجود کے فلسفے کی پوری تشریح و تعبیر نہیں کر رہا، مختصر طور پر اشارہ کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس میں بھی بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی جائے،
خود ایک بڑے شیخ تصوف شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں اس کا کم و بیش خلاصہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے 3 گروہ ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ سارے صوفیہ ایک نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں، یہ مکتوبات ہیں ان کے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے اور گویا ایک طرح سے تصوف کی کتابوں میں بڑی غیر معمولی اس کو حیثیت۔ کہتے ہیں کہ مشائخ کے 3 گروہ ہیں، وہ اس بات کا قائل ہے کہ عالم خدا کے موجود کرنے سے خارج میں موجود ہے، یعنی یہ جو عالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خارج میں ایک وجود بخشا ہے، اور جو کمالات و صفات کے عالم میں ہیں، یعنی ہم کو اس عالم میں جو غیر معمولی محسوس ہوتی ہیں، جو اس کے خصوصی اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں، جو کمالات ہم اس عالم میں دیکھتے ہیں، وہ سب اللہ نے موجود کی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے۔ یہ گروہ اپنے معتقدات کلامیہ میں علماء اہل سنت سے متفق ہے، یعنی صوفی ایک کم و بیش وہی نقطہ نظر رکھتا ہے جس کا انہوں نے 2 لفظوں میں خلاصہ کر دیا، جو عام اہل سنت کا نقطہ نظر ہے۔ دوسرا گروہ صوفیہ کا، مشائخ کا دوسرا گروہ، عالم کو خدا کا سایہ کہتا ہے، قائل ہے، لیکن اس کا قائل ہے کہ عالم خارج میں موجود، جس طرح سائے کا وجود اصل سے قائم ہے، اسی طرح عالم کا وجود حق کے وجود سے قائم ہے، یعنی اس عالم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک وجود سے پرتو کی صورت میں وجود پذیر ہوتا ہے اور وجود کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو عالم کی حیثیت بھی یہی ہے۔ تیسرا گروہ وحدت الوجود کا قائل، اور یہی سب سے بڑا گروہ ہے، یعنی خارج میں ایک موجود ہے، یعنی کوئی کثرت نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کی نفی کر دی جائے، یعنی توحید جو اسلام میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس عالم کا الہ ایک ہے، لیکن وحدت الوجود کے قائلین اس سے بالکل برعکس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس عالم میں، بلکہ یہ تعبیر ہی صحیح نہیں، اس عالم میں، اس میں تو عالم کا وجود الگ ماننا پڑے گا، یعنی اصل میں یہاں موجود حقیقی ہے ہی ایک، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی خارج میں ایک موجود ہے اور وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی کیا ہے؟ باقی اصل میں اس کے تعینات ہیں، یعنی وہ ذات تو کوئی تعین نہیں رکھتی، نہ اس کی کوئی جہت ہے، نہ اس کا کوئی اوپر ہے، نہ اس کا کوئی نیچے ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے جس پر انگلی رکھی جا سکے، نہ اس کی کوئی اس طرح کی ذات ہے جس طرح کی ذات سے ہم واقف ہیں، وہ لا تعین ہے، لیکن پھر وہ تعینات کو قبول کرتی ہے، اور تعینات کو جب قبول کرتی ہے تو وہ آخری مرتبہ جس پر تعینات قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب یہاں یہ ہمارے سامنے کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو وہی ہے، یعنی دیکھیں نا اس میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، جو لفظ بولیے پکڑ لیں گے اس پر، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے سامنے، تو کہیں گے یہاں تو آپ نے ہمارا موقف ٹھیک بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ہم کو مانتے ہی نہیں سرے سے، تو اس وجہ سے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کی تفصیلات اس وقت نہیں کرنی۔ یہ جو تعینات ہے، اس میں ظاہر پہلا مرتبہ کیا ہے؟ لا تعین اور اطلاق کا، اس میں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ آپ اس کی کوئی جہت بتا سکتے ہیں، نہ کوئی زمان بتا سکتے ہیں، نہ کوئی مکان بتا سکتے ہیں، وہ ذات مرتبہ لا تعین میں ہوتی ہے۔ اس مرتبے میں وجود حقیقی ہر قسم کی نسبت سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی نسبت نہیں لاحق کی جا سکتی اس کو، یہاں تک کہ اس کے لیے بے قیدی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جو مرتبہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو یہ بھی اصل میں اس مرتبے کے لا تعین ہونے کی نفی ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ یہ ایسا نازک مقام ہے، اس مرتبے کو وہ احدیت یا غیب الغیب کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرے مرتبے سے مراد، یعنی اب ذات لا تعین سے تنزل اختیار کر رہی ہے، نیچے اتر رہی ہے، تعینات کی طرف آ رہی ہے، تو وہ دوسرا مرتبہ جو ہے علم اجمالی کا ہے، یعنی پہلا مرتبہ مرتبہ ذات ہے، مرتبہ لا تعین، اب وہ اجمالی علم کا مرتبہ ہے۔ اس مرتبے میں وجود حقیقی پر تعین کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اب آپ اس کو تعین سے انگلی اٹھا سکتے ہیں اب اس کی طرف، اس مرتبے میں جب وہ آتی ہے۔
یہ جو مرتبہ ہے علم اجمالی کا، اس میں جب پہلا ہی قدم ذات رکھتی ہے تو اس کو صوفیہ نے ایک اور تعبیر دی ہے، وہ تعبیر ہے حقیقت محمدیہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ اجمالی میں قدم رکھتے ہی تعین ہو گیا نا، یعنی آپ نے جو لا تعین تھی، جو ہر طرح کے بات سے بالا تر تھی، جو اطلاق کے مرتبے تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی قید نہیں عائد کی جا سکتی تھی، وہ اس سے نیچے اتری، اور جیسے ہی وہ نیچے اتری تو اب وہ کیا تھا وجودی، وہ کیا تھی ذات، وہ کیا تھا لاہوت، وہ کیا تھا مرتبہ لا تعین میں ذات خداوندی کا وجود۔ جیسے ہی وہ تنزل میں نیچے آئی تو اس کے اوپر اب تعین کا اطلاق ہوا، اس کو وہ کہتے ہیں علم اجمالی کا مرتبہ ہے، یعنی اب وہ معلوم ہو گئی ہے، علم میں آ گئی ہے، لیکن ہے اجمال میں ابھی۔ تو یہ وہ مرتبہ ہے جس کا نام انہوں نے محمدیہ رکھا ہے۔ میں اسی تھوڑی تفصیل کروں گا آگے چل کے، پہلے یہ ذرا اس کے تعینات پر ایک نظر ڈال لیجیے، بعد میں بات سمجھنے میں آسان ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کا مرتبہ ہے مرتبہ تفصیل کا، یعنی اب اجمال کے بعد ہو گئی۔ یہ جو تفصیل کا مرتبہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ اب آیان ثابتہ، یہ خاص اصطلاح ہے ابن العربی کی، کہ اب گویا ایسے عین وجود میں آنے لگ گئے ہیں جنہوں نے عوارض نہیں قبول کیے۔ اب دیکھیے انسان مثال کے طور پر، تو انسان کا ایک عین ہے، یعنی اس کی ایک حقیقت ہے، پھر اس کے بعد وہ عوارض قبول کرتا چلا جاتا ہے، تو اس میں اس نے نہیں کیے، تو آیان ثابتہ کا یہ مرتبہ ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھے مرتبے پر وہ عالم ارواح میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی اب چوتھی جگہ پر آ گئی۔ اچھا، لیکن عالم ارواح میں کیا ہوتا ہے؟ اشیاء مجرد ہوتی ہیں اس میں بھی، یعنی ان کے ساتھ عوارض نہیں ہوتے اور بسیط حالت میں ہوتی ہیں چیز۔ پانچواں مرتبہ عالم مثال کا ہے، اس مرتبے میں اشیاء مرکب ہو گئی ہیں، یعنی مل گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان سے مختلف مفردات کے بجائے مرکبات وجود میں آ گئے ہیں، مگر ہیں نہایت لطیف حالت میں۔ چھٹا مرتبہ جو ہے وہ عالم اجسام کا ہے، اب جسم وجود میں آ گئے ہیں، اس میں چیزیں مرکب بھی ہو گئی ہیں اور کثیف حالت میں بھی آ گئی ہیں، اور ساتویں میں پھر وہ حضرت انسان اور اس صورت میں ہو جاتا ہے۔ یہ گویا تنزلات ہے۔ تنزلات یعنی ذات نے جب مرتبہ لا تعین سے نزول فرمایا تو وہ آہستہ ان مراتب سے ہوتی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گویا یوں ہوا کہ جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے اپنی ذات اور گرد و پیش میں، یہ اصل میں ذات خداوندی کا تعینات کے ساتھ ظہور ہے، یہ بات وہ کہتے۔ تو اس میں پہلا مرتبہ کیا تھا؟ حقیقت محمدیہ۔ اچھا، اب یہ جو حقیقت محمدیہ کا مرتبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت محمدیہ کے مرتبے میں، مرتبہ علم اجمالی میں جس ذات کا ظہور ہوا، اس نے پھر اگلے مراتب میں آ کر مختلف پیکر اختیار کرنے شروع کیے۔ یعنی وہ جو مرتبہ ہے، ایک تو یہ نا کہ اس مرتبے کے بہت سے پہلو بکھر گئے، اور ایک یہ کہ وہ اس تعین میں بھی کچھ پیکر قبول کرتی رہی۔ ان میں سے ایک پیکر جو ہے وہ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بھی ہیں، یعنی محمد بن عبداللہ انسانوں میں سے پھر کوئی عام انسان نہیں رہتے نا، یعنی وہ مرتبہ اجمالی جو ہے اس نے ایک تعین قبول کیا ہے، اور وہ تعین مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا۔ اب جب وہ مختلف صورتوں میں نمودار ہوتا رہا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ محمد بن عبداللہ کے بعد بھی نمودار ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں ہوگا۔ یعنی اب میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں ختم نبوت کی بحث سے یہ چیز کیسے متعلق ہوتی ہے، یعنی ایک دوسری اپروچ۔ اب اس میں دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کامل۔ یہ اصل میں انسان کامل جو ہے، یعنی ہم سب میں انسان پھیلا ہوا ہے، لیکن انسان کامل جو ہے یہ اصل میں وہی مرتبہ اجمالی ہے ذات کا، اور وہ مختلف ادوار میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اچھا، اس نام سے ایک پوری کتاب ہے عبد الکریم الجیلی کی، اس کا نام ہی الانسان الکامل ہے، یہ اس کا اقتباس ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس کو دے دیا ہے۔ یہ 832 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بغداد میں پیدا ہوئے تھے، اور الانسان الکامل فی معرفت الارض والاوائل ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور صوفیہ میں بڑا غیر معمولی مقام ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان الانسان الکامل هو القطب الذی تدور علیہ افلاک الوجود، یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو تنزل ہوتا ہے تو اس تنزل کا بھی کوئی نقطہ ارتکاز ہونا چاہیے نا، تو وہ انسان کامل ہے۔
یہ انسان کامل اصل میں ایک قطب ہے، مدار ہے، جس کے اوپر وجود کے سارے افلاک گردش کرتے رہتے ہیں، من اول ہی الی آخر ہی، یعنی اسی کے اوپر گویا سارا عالم. اسی سے آپ کی سمجھ میں وہ روایت بھی آ جائے گی، لولاک لما خلقت الارض. اگر حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک موضوع روایت ہے لیکن وہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا، تو اس کی بھی اصل میں ایک خاص پس منظر میں وجود پذیری ہوئی ہے. اچھا، وہ یہ کہ وہ ہوا واحد، یعنی اس میں تعدد نہیں آیا. یہ جو ہے نا ارتکاز کا نقطہ، اس میں کوئی تعدد نہیں آیا، یہ ایک ہی ہے. منذ کان الوجود، یعنی جب سے وجود ہے یہ ایک ہی ہے. پھر کہتے ہیں ثم لہ تنوع فی ملابس و یظہر فی کنائس فیسمى بہ بے اعتبار لباس و لا یسمى بہ بے اعتبار لباس آخر. یعنی پھر یہ اس کے بعد کیا کرتا ہے، گوناہ گون صورتیں اختیار کرتا ہے، لباس پہنتا ہے. یہ جو قطب ہے یا انسان کامل ہے، اور پھر یہ عبادت گاہوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ گوناہ گون صورتوں میں آتا ہے. اس کی ایک صورت وہ ہے فَإِسْمُهُ الْأَصْلِي الَّذِي لَهُ محمد، جو ایک صورت ہے اس کی، وہ جس میں ہم اس کو محمد کے نام سے پہچانتے ہیں. وہ کنیت ابو القاسم، اور جن کی کنیت ابو القاسم تھی، جانتے ہیں نا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی کنیت یہی ہے. وصفہ عبداللہ، اور جن کا نام ہے، اور لقبہ شمس الدین، یہ انہوں نے بتایا ہے، یعنی ابھی تو نہیں معلوم تھا. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے، ظاہر ہے کہ یہ مختلف لباس پہنتی رہتی ہے. اور وہ لہو فی کل زبان اسم ما یلیق بلباسہ فی ذالک الزمان، ہر زمانے میں اس کا ایک نیا نام رکھا جاتا ہے، وہ اس زمانے کے لحاظ سے موزوں ہوتا ہے. اچھا، اب ان کے شیخ ہیں شرف الدین اسماعیل الجبرتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا فی صورت شیخی شرف الدین اسماعیل الجبرتی، کہ میرے زمانے میں یہ میرے شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں ظاہر ہوئی. وہی حقیقت محمدیہ، یعنی جس کا نام 571 میں محمد اور جس کی کنیت ابو القاسم تھی، میرے زمانے میں، اپنے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے شیخ کی صورت میں ظاہر ہو گئی. اب سنیے، وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ شیخ، میں یہ بھی جانتا ہوں میرے شیخ. یعنی ایک زاویہ یہ ہے اس صورتحال کا، کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. تو ایک پس منظر تو وہ ہوا کہ جس میں ہمارے متصوفین یہ کہتے ہیں کہ الہام کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے، اور نبوت کے سب کمالات حاصل ہو جاتے ہیں. اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، انہوں نے تو فتوحات میں یہ بات بھی کہہ دی کہ نبوت جو حضور کے وجود سے ختم ہوئی ہے وہ شریعت ختم ہو گئی ہے. باقی جہاں تک نبوت کا تعلق ہے نبی کی حیثیت سے، وہ چیز اب بھی باقی ہے. اس کو انہوں نے بیان کر دیا تھا. چنانچہ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی جو تصوف سے متاثر جلیل القدر علماء ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تحذیر الناس. اس سارا علم کلام بیان ہوا ہے، اور یہ ساری بحث میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے، یہ بھی آئی ہے. اور ختم نبوت کے مسائل بھی آئے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی تحریر اندر گویا یہ ساری کی ساری چیز سمٹ آئی ہے. اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وہ زبان ایسی ہے کہ وہ بس ہم جیسے طالب علموں کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کی بڑی شرح و وضاحت کرنی پڑتی. تاہم اس میں انہوں نے مقدمہ بیان کیا ہے. یہ جو سارا پس منظر، اس میں اب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دیکھیے کہ کہاں سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اس سے دعوے کیے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ صوفیہ کا ذکر کرنے کے بعد میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ دعویٰ تو مسلمہ نے بھی کیا تھا، اسود انسی نے بھی کیا تھا، سجا نامی خاتون نے بھی کیا تھا، اور اس طرح کے 15-20 اور لوگ بھی مل جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دعوے میں اور اس دعوے میں ایک بنیادی فرق ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ تصوف کے پورے سلسلے سے پھوٹا ہوا دعویٰ ہے. وہ دعوے اس طرح سامنے نہیں آئے تھے. وہ دیکھیں نا، مثلا مسالمہ کے دعوے کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اچھا یہ عرب میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور عرب مفتوح ہو گیا.
تو اس نے کچھ لوگوں کو اپنے قبیلے کے اپنے پیچھے لگایا، اور ظاہر ہے جہالت تھی گرد و پیش میں پھیلی ہوئی، بہت دور کا یہ قبیلہ تھا، تو اس نے ان کو اپنے پیچھے لگایا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یعنی اس کے پیچھے کوئی فلسفہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دیا، اور حضور کو خط لکھ دیا۔ یہ پہلے ملنے بھی آیا تھا، حضور کو خط لکھا کہ خدا نے زمین جو ہے وہ آدھی تمہیں دے دی ہے، آدھی مجھے دے دی ہے، تو بہتر ہے کہ اس میں ایک اچھی تقسیم کر کے معاملہ چلا لیں۔ خدا کا پیغمبر تو خدا کا پیغمبر ہوتا ہے نا، تو آپ نے جواب دیا کہ بھائی زمین خدا کی ہے نا، میری ہے نا تمہاری ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ میرے اور تمہارے اندر کوئی تھا، اب تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ خط لکھا جو جواب میں، تو اس میں آپ نے اس کو مسیلمۃ الکذاب کہا، اسی سے اس کا نام یہ پڑ گیا، یعنی یہ ایک جھوٹ بولنے والا آدمی ہے۔ تو وہ اور چیز ہے، یعنی وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، معلوم ہے یہ کہ ایک آدمی دنیاوی اثر و رسوخ سے حضور کی کامیابیوں سے متاثر ہو بات کر رہا ہے۔ یہاں پورا پس منظر ہے اس کا۔ یہ مرزا صاحب تصوف کے پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو آپ ان کی زندگی سیرت المہدی کے نام سے ان کی سیرت ان کے ہاں سے چھپی ہوئی موجود ہے، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ لیکن یہ کیسے معاملہ بڑھا؟ ایک بزرگ ہیں حکیم نور الدین صاحب، حکیم نور الدین صاحب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے معاملے میں خلافت کا کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوا، سب کا اتفاق تھا، بزرگ ترین لوگوں میں سے۔ 1885 میں ان کے ساتھ مرزا صاحب کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ اس وقت تک ابھی صوفیانہ مکاشفات، الہامات اور اس طرح کی چیزوں ہی کا ہو رہا تھا، اور مرزا صاحب اپنے آپ کو مجدد کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر صدی میں ایک دین کی تجدید کرنے والا اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، تو میں وہ ہوں، اس طرح کی بات کرتے تھے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں تھی۔ بہت سے وہ مناظرے کر رہے تھے، ان کی شہرت بھی، بہت سے لوگ ان کی تحریروں سے بھی متاثر تھے، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھا لکھنے والے تھے۔ اب جو مرزا صاحب کے مکاتیب چھپے ہیں، ان میں پہلا خط حکیم نور الدین صاحب کے نام 8 مارچ 1885 کا، آپ دیکھیں کہ میں یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو، آگے واضح ہو جائے گا۔ اچھا، یہ خط و کتابت پھر جاری ہے، اور اس خط و کتابت میں ایک موقع وہ آتا ہے کہ جس میں مرزا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اب میں جس نوعیت کی باتیں کر رہا ہوں تو اس میں کچھ لوگ دبی زبان سے مجھے کافر کہنے لگ گئے ہیں، اور اس میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب اب لوگ مجھے کافر کہنے لگ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کسی بڑے امر کو ظاہر کرنا چاہتا، یعنی یہ اس وقت کی بات۔ اس طرح کی باتیں صوفیہ بہت کرتے ہیں، اور اس کو بھی متصوفانہ باتوں ہی کے ذیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر 1890 میں مرزا صاحب نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے هو الذی ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت بڑے مسائل پیدا کرتی رہی ہے ہمیشہ۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام دنیا کے ادیان پر، جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، جیسے کہ سید صاحب نے بھی، سید مودودی صاحب نے بھی اس کو سمجھا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ جو غلبہ ہے یہ مسیح کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوگا، یعنی ایک طرف یہ آیت ہے اور دوسری جانب کچھ حدیثیں ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، اور یہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے جن کا نزول ہوگا، اور پھر مہدی کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ ظہور ہے اس پیشین گوئی کا جو کہا گیا ہے، یہ میرے ذریعے سے ہونے والا ہے۔ لکھتے ہیں، یہ براہین احمدیہ میں ہے ان کا یہ اقتباس، لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے۔ یعنی عام تصور تو یہ تھا نا کہ سیدنا مسیح آسمان سے نازل ہو جائیں گے، اب دیکھیے ابتدا یہاں سے انہوں نے کر کہ خاکسار مسیح زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی اور مسیح کی فطرت نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، اور یہ اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں
کشف اور الہام کی نظر میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے. یعنی اگر میری حقیقت کو میں کشف سے دیکھوں، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اور سیدنا مسیح کی ذات کو بھی دیکھا جائے تو کشف کے عالم میں دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یہ انہوں نے اب اگلا قدم بڑھا کر یہ فرمایا. اس کے بعد ایک خط ہے جو میسر نہیں ہو سکا حکیم نور الدین صاحب کا، جس کا جواب مرزا صاحب کے مکاتیب میں موجود ہے، اور یہ جواب ہے 24 جنوری 1891 کا. یہ جواب جو ہے یہ چھپا ہوا موجود ہے. اس میں خط کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مشورہ دیا کہ جو آپ کے متصوفانہ کمالات ہیں اور جس طرح کے الہامات وغیرہ آپ کو ہو رہے ہیں، اس کے بعد اگر مسیل مسیح کر دیا جائے تو حرج نہیں ہے. یعنی یہ مشورہ انہوں نے دیا. یہ معلوم ہوتا جواب سے نہیں دستیاب ہو سکا، اس لیے کہ ظاہر مرزا صاحب کے خطوط تو محفوظ ہیں لیکن خود ان کا خط معلوم نہیں ہوتا. ایک مرزا صاحب کا جو خط ہے، اس خط میں وہ لکھتے ہیں جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے. یہ 24 جنوری 1891 کا خط ہے ان کا. جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر، جو کچھ عام مخدوم نے، حکیم نور الدین صاحب کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث، یہ دمشقی حدیث بھی سمجھ لیجئے، یعنی سیدنا مسیح کے نزول کی جو حدیثیں ہیں، ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نزول دمشق کی مشرقی جانب کی مسجد کے سفید منارے پر ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قادیان میں کیسے ہو، یعنی ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نا. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو الگ رکھا جائے، ہوتا رہے گا، چھوڑ کر الگ مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ میرے سب کا خط ہے. یعنی اگر دعویٰ مسیح کا کر دیا جائے، اگر تو وہ کیا گیا تو اس میں جو مسائل ہیں وہ زیر بحث آئے ہوں گے نا باہمی خط و کتابت میں، ان کو کہتے ہیں اگر الگ کر کے یہ آیا ہے. یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے مشورہ دیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ دمشقی حدیث کے مصداق چھوڑ کر مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. یہ مرزا صاحب نے ان کے خط کا اقتباس نقل کیا ہے، یعنی اس کو پہلے نقل کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں در حقیقت ابھی صورتحال یہ ہے، در حقیقت اس عاجز کو، یعنی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ مسیح نازل ہو گیا آسمان سے، تو مسیح جیسا ہونے کا دعویٰ کرنے میں کیا حرج ہے. یہ انہوں نے مشورہ دیا. جواب میں میرے صاحب کہتے ہیں در حقیقت اس عاجز کو مسیح بننے اتنا ہی اتنا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے عاجزی بندوں میں داخل کر لے وے. یعنی بڑا اچھا جواب ہے. یہ بننا چاہتا ہے کہ یعنی میں مسیح بننا کیا، میں تو یہ بننا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے عاجز اور مطیع بندوں میں شمار کر لے، لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتے، یعنی خدا کی آزمائش سے فرار نہیں ہو سکتے. خدا ترقیات کا ذریعہ صرف ابتلا کو رکھا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کر کے رہ جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے. میرے سامنے بات یہاں ختم کر دی. یعنی یہ بات کہہ کے انہوں نے اس خط پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس کے بعد یعنی یہاں تو انہوں نے فرمایا نا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کی کوئی آزمائش آ سکتی ہے. یعنی اس میں گویا یہ بات مضمر تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر یہ ایک آزمائش ہوگی، اور آزمائش میں بہرحال بندہ کو پورا اترنا چاہیے. اب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا یعنی کچھ عرصے کے بعد، اور یہ بھی 1891 میں ہوا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خط اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، یہ خط میں تو تاریخ پڑی ہوئی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ 24 مئی کا ہے، لیکن کتاب بھی اسی زمانے کی چھپی ہوئی ہے. یہ ان کی پہلی تصنیف ہے. تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا. لکھتے ہیں اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق ہی میں سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا. یہ لوگوں کو مخاطب کر کے رہے ہیں. اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے. میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا
تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اسی طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیرودیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان پر اٹھائی گئی، یعنی سیدنا مسیح۔ سو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے، دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا، جس کے حق میں ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون، تو اس کو بھی جو اپنی کاروائیوں میں کلیم اول کا مثیل، رتبے میں اس سے بزرگ تھا، ایک مثیل المسیح کا وعدہ دیا گیا۔ اب وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو حدیثوں میں مسیح کے نازل ہونے کا دعویٰ ہے، وہ اصل میں تھا ہی مثیل مسیح کا دعویٰ۔ پہلے تھا نا کہ دمشقی حدیث کے مصداق کو الگ کر دیں اور مثیل مسیح کی بات کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس عاجز کو کچھ حاجت نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ تھا ہی مثیل مسیح کا دعویٰ، اور وہ مثیل المسیح قوت اور طبع اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانے کے مانند اور اسی مدت کے قریب کلیم اول کے زمانے سے مسیح ابن مریم کے زمانے تک تھی، یعنی 14ویں صدی میں آسمان سے اترنا، اور وہ اترنا روحانی طور پر ہوا۔ وہ ہوتا نا کہ اترے گا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اترنا جو تھا وہ بھی روحانی طور پر ہونا تھا، لہذا وہ ہو گیا ہے۔ اور سب باتوں میں اسی زمانے کے ہم شکل زمانے میں اترا جو مسیح ابن مریم کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو، یعنی یہ گویا انہوں نے اب اگلا قدم اس کے بعد رکھ دیا۔ اس میں مزید وضاحت کرتے ہیں، مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اسی عنصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانے میں آسمان سے اتریں گے۔ میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالے میں لکھ کا یہ اقتباس ہے کہ اس نزول سے مراد، یعنی اب انہوں نے بات واضح کرنا شروع کر دی، در حقیقت مسیح مریم کا نزول نہیں، بلکہ استعارے کے طور پر ایک مثیل مسیح، یعنی مسیح جیسے کے آنے کی خبر دی گئی ہے، جس کا مصداق حسب اعلام و الہام الہی یہی عاجز ہے۔ یعنی اب انہوں نے اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ صورتحال تھی نا کہ دمشق کے منارے پر جس مسیح موعود نے اترنا ہے اس کو الگ کر دیا جائے، یعنی اس کو نہ، اور ایک مثیل مسیح ہونے کا۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ نہیں، وہ اس سے مراد بھی یہی تھا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ پھر حدیثوں کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی کیا تشریح ہوگی۔ مسیح کے نزول کو تو کہہ دیا گیا کہ اس سے مراد ابن مریم یا مسیح ابن مریم کا دوبارہ نزول نہیں، بلکہ ان کی صفات کی حامل ایک شخصیت کا پیدا ہونا ہے۔ تو پہلی بات تو استعارے کے رنگ میں ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے پھر حتیم صاحب نے متوجہ کیا کہ یہ جو آپ نے آگے کر دیا ہے، یعنی پہلے تو نا دمشقی حدیث کے مصداق کو الگ رکھا جائے، تو اب جب آپ نے اس کو ایک کر دیا ہے تو یہ ایک کرنے سے یہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی کہ دمشق کے منارے میں آنا ہے نا، تو دمشق کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دمشق تو شہر ہے نا ایک شام کا، تو اس کو کیا کریں گے؟ اچھا، اب بعد مرزا صاحب اضالہ حام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عاجز بھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ وہ معنی کیا ہیں کہ اسی اسنا میں، یعنی کہتے ہیں کہ مجھے توجہ نہیں ہوئی تھی، میں نے یہ بات تو کہہ دی لیکن مجھے یہ توجہ نہیں ہوئی تھی ابھی کہ یہ دمشق کا کیا بنے گا۔ تو یہ عاجز ابھی اس جانب متوجہ نہیں ہوا تھا کہ اسی اسنا میں میرے ایک دوست اور محب مولوی حکیم نور الدین صاحب اس جگہ قادیان میں تشریف لائے۔ پہلے تو خط لکھا تھا انہوں نے، اب وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اس بات خاص کی کہ جو مسلم کی حدیث میں لفظ دمشق اور نیز اور چند ایسے مجمل الفاظ ہیں، ان کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی جائے۔ یعنی اب جب کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ مثیل مسیح ہیں، تو پھر آپ ذرا متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کیا ہے صورت۔ کہتے ہیں چونکہ ان دنوں میری طبیعت علیل اور دماغ ناقابل جدوجہد تھا، اس لیے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی سی توجہ کرنے سے ایک لفظ کی، یعنی دمشق کے لفظ کی حقیقت میرے اوپر کھل گئی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں چونکہ بیمار تھا، طبیعت اچھی نہیں تھی، تو اس لیے میں پوری طرح تو اس حدیث کے بارے میں جناب الہی میں متوجہ نہیں ہو سکا، لیکن ایک بات ان دنوں ان کے توجہ دلانے پر جب میں نے توجہ کی تو کھل گئی۔ وہ کیا کھلی؟ بس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعویل میں میرے اوپر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے
کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام رکھا گیا ہے، یعنی اس روایت میں چونکہ مسیح کو نہیں نازل ہونا، مسیح مسیح کو آنا ہے، تو جو دمشق ہے تو اصل میں اس سے مراد شام کا دارالحکومت دمشق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے قصبے کا نام استعارے کے طور پر دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہوں جو یزیدی و تبع اور یزید پلید کی عادات و خیالات کے پیرو ہیں۔ کیونکہ دمشق میں یزید کی حکومت قائم ہوئی تھی، جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں، جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معمول بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان ہے، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا، اور کیونکہ طبیب کو بیماروں کی طرف آنا چاہیے اس لیے ضرور تھا کہ مسیح ایسے ہی لوگوں میں نازل ہو۔ پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مسیح جو حسین سے بھی، حسین وہ مقابلہ ہوا نا یزید کا، بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کی مماثلت رکھتا ہے، یزیدیوں کی تنبیہ اور ملزم کرنے کے لیے جو مسیل یہود ہیں اترے۔ دمشق کا لفظ محض استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ یزیدی التبع ہیں، اور یہ قصبہ قادیان، یعنی وہ الہام کرنے والے حاطف نے، اور یہ قصبہ قادیان دمشق کے مشابہ ہے۔ یعنی یہ مسئلہ انہوں نے اس طرح حل کیا کہ اصل میں دمشق جو ہے اس سے مراد شام کا دمشق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک ایسا قصبہ ہے جس میں یزیدی طبیعت کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ قادیان ہے۔ ایک مسئلہ اس طرح حل ہوا۔ اس کے بعد ایک اگلا مسئلہ ان روایتوں میں تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کے نزول کی روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ دمشق کی مشرقی جانب جب ایک مشرقی جانب کی مسجد کے سفید منارے پر اتریں گے تو انہوں نے 2 زرد چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی۔ اب 2 زرد چادریں اگلا مسئلہ ہے، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور یہ جواب جو ہے یہ بھی ایک خطبہ الہامیہ ہے ان کا، اس میں منارۃ المسیح کے لیے چندہ بھی مانگا گیا تھا، اس میں انہوں نے دیا۔ کہتے ہیں کہ میں المرض آدمی ہوں، اور وہ 2 زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان میں مسیح نازل ہوگا، وہ زرد چادریں میرے شامل حال ہیں، یعنی وہ میری حالت میں موجود ہیں اگرچہ میں پہن کے نہیں آیا ان کو، جن کی تعبیر علم الرؤیا کی روح سے، خوابوں کا علم جو ہے کی روح سے 2 بیماریاں ہیں۔ یہ تعبیروں کی کتابیں آپ دیکھیں نا تو اس میں چادر اوڑے ہوئے تو اس کو بیماری سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس سے اس کو سمجھا۔ 2 بیماریاں ہیں، ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی رہتی ہے، یعنی ایک زرد چادر جو ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ ذیابیطس کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے، اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ذوف کے ہو سکتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں، تو میں پوری طرح 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے ہوں۔ یہ انہوں نے اس کی تعویل کی۔ اچھا، اب دمشق نے بتا دیا، 2 زرد چادروں کے بارے میں بتا دیا۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سفید منارہ، اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سفید منارہ جو ہے یہ تو باقی سب تمثیلات مکمل ہو گئی، تو 1900 میں انہوں نے ایک اشتہار چھاپا اور اس میں کہا کہ سفید منارہ میں خود بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ 1902 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہ منارۃ المسیح کے نام سے اس وقت قادیان میں موجود ہے، یعنی وہ انہوں نے خود تعمیر کر دیا تاکہ مزید استعارے جو ہیں ان کی ضرورت نہ رہے، ایک چیز کم سے کم حقیقی طور پر وجود پذیر ہو جائے۔ اچھا جناب، یہ مسئلہ، اس مسئلے کے بعد اب دیکھیے کہ وہ اب نبوت کا دعویٰ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یعنی اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ ایک مسیح کی صفات والا مسیح آ گیا ہے، اور مسلمان یا دوسرے لوگ جس موعود کا، مسیح موعود یعنی جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، نزول عیسیٰ ابن مریم کی جو روایات ہیں اور وہ انتظار کر رہے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک مسیح کے صفات رکھنے والے کو آنا تھا۔ تو یہ جب انہوں نے پھر آج سے آگے بڑھ کر
یہ دعویٰ کیا. میں اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں. مطلب پھر کیا ہوا، کچھ اصل میں مسائل پیدا کر دیے لوگوں نے، اور ان مسائل کے بعد بتدریج بات آگے بڑھی، تو پھر انہوں نے دعویٰ کیا. یہ جو دعویٰ ہے یہ مرزا صاحب نے 1902 میں ایک رسالہ لکھا تھا تحفۃ الندوہ کے نام سے. اس میں انہوں نے ندوۃ العلماء جو ہے ہندوستان میں لکھنؤ میں، اس کی مجلس کے علماء کو مخاطب کیا تھا، اور ان کا اس وقت ایک اجلاس ہو رہا تھا امرتسر میں. اس میں مرزا صاحب نے لکھا، پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں، یعنی جو میں لوگوں کو اپنا کلام سناتا ہوں، یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا، اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے، اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے، کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا رد کر دیا. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں، اور میری تصدیق کے لیے خدا 1000 سے زیادہ نشانیاں دکھائی ہیں. قرآن نے میری گواہی دی ہے، پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے جو کہ یہی زمانہ ہے، اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے، یہی زمانہ ہے، اور میرے لیے آسمان نے بھی گواہی دی ہے اور زمین نے بھی، اور کوئی میرے لیے گواہی نہیں دے چکا. غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزرے، یہ وہی تصوف کے مشہور اسماء ہیں، گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا. بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ایک نہیں ہیں. اس میں ذلی اور بروزی نبی کی انہوں نے بات کی، اور جب لوگوں نے ذرا معارضہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوا، جس ذات کا میں دعویٰ کر رہا ہوں اسی کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ محمد کی نبوت محمد ہی کو ہی، مگر بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو. اب یہ دیکھیے وہ تصوف کی جو مخصوص تعبیر ہے وہ نمایاں ہونی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کو مزید نمایاں کیا مرزا صاحب نے دوسرے اس پہلو سے جس کو میں نے ابھی بتایا تھا. اچھا، وہ چیزیں بھی انہوں نے بار بار بیان کرنا شروع کر دیں کہ اب جو لوگ مجھے نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور کس طریقے سے وہ اہل کتاب کے مشابہ قرار پائیں گے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے ہاں ہونی شروع ہو گئیں. تریاق القلوب میں وہ لکھتے ہیں، غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے. اب یہ دیکھیے، یعنی آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ یہ محض تعبیر نہیں ہے میری. غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دوریہ ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً 2500 برس اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پسر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا. یعنی یہ وہی بات ہے. اسی جگہ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بھی اسلام کے اندرونی مفاسد کے غلبے کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے، اور حقیقت محمدیہ کا حلول کسی کامل متبع میں جلوہ گر ہوتا ہے. اور جو حدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا، اس کا نام میرا ہی نام ہوگا، اس کا خلق میرا ہی خلق ہوگا، اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اسی نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ گویا دوسری تعبیر بھی جو میں نے آپ سے عرض کی اس کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا پچھلی دفعہ کہ اگرچہ یہ بات تو وہی ہے، یعنی جو صوفیہ کہتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ معاف کر دیے گئے اور ان کے معاملے میں اتنی سختی اختیار کی گئی. تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جیسے جیسے بات بڑھتی چلی گئی تو ایک تو صوفیہ اپنی اس طرح کی سب باتوں کو عوام میں نہیں بیان کرتے، یعنی وہ اس کو خواص تک محدود رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اس معاملے میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ درجات مقرر کر دی. انہوں نے کہا کہ ایک دین عوام کے لیے ہے وہ وہی ٹھیک ہے،
ایک خواص کا دین ہے، پھر ایک اخص الدین ہے. تو عام طور پر وہ اخص الخواص ہی کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بیان کرتے تھے، یعنی اس کی عمومی دعوت نہیں دیتے تھے. ان کے ہاں جب انا الحق کا نعرہ منصور نے لگایا تو منصور کے نعرہ لگانے کو انہوں نے غلط قرار دیا. اور غلط کس پہلو سے قرار دیا؟ اس پہلو نہیں کہ نعرہ غلط ہے، اس پہلو سے غلط قرار دیا کہ یہ اصل میں سر حق تھا، حق کا بھید تھا جو اس نے سر عام افشا کر دیا ہے. یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ وہ ان کے ساتھ ویسی عقیدت رکھتے ہیں. شیخ حجویری کی کتاب جو کشف المحجوب، اس میں منصور کا ذکر آپ جب پڑھیں تو بڑی عقیدت کے ساتھ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اس معاملے میں، یعنی صرف اتنا انہوں نے گناہ کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بین ہی یہی جرم مرزا صاحب سے ہوا. یعنی ایک تو انہوں نے وہ جو سر حق تھا اس کو عوام میں دیا، اور پھر عوام میں ظاہر کیا تو چونکہ مناظرانہ پس منظر رکھتے تھے، لوگوں کو دعوت بھی، اور پھر نہ ماننے والوں کے بارے میں کچھ سخت زبان بھی استعمال کرنا شروع کر دی اور ان کی تکفیر کر دی، اور یہ کہا کہ آپ جو میرا انکار ہے ان کا یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ قابل مواخذہ ہیں. اس کا رد عمل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ رد عمل بتدریج ان نتائج تک پہنچا جو نتائج اب آپ نے دیکھے ہیں. ورنہ ان کی عبارتوں کی حد تک، جیسے میں کیا، ذلی اور بروزی کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے اسی صوفیانہ پس منظر میں. حقیقت محمدیہ سے انہوں نے خود اس کی تعویل کر دی ہے. ساری باتیں وہاں بٹھائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو دوسرا پہلو آیا کہ عوام کے لیے بیان کر دیا، عوامی اصطلاحات میں بیان کر دیا، اس کو آپ ایک دوسرے پہلو سے سمجھیے. یعنی دیوبند کے علماء وہ ساری باتیں تصوف کے نام پر مانتے ہیں، وہ ساری باتیں جن میں سے شاید ہی کوئی ماخذ قرآن و سنت میں ثابت کرنا ممکن ہو، لیکن وہ عوام کو جب دین بتاتے ہیں تو ادنا سے ادنا بدعت کے اوپر بھی تنبیہ کرتے ہیں. تو کوئی ان کو بدعتوں کا ارتکاب کرنے والا نہیں کہتا. اسی پس منظر میں بریلوی نقطہ نظر کے علماء جب دین بیان کرتے ہیں تو چونکہ وہ اس کو عوام میں لے آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ مبتدین قرار پاتے ہیں ان کے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی. اس کی آپ نے حقیقت دیکھنی ہو تو جو ایک مشہور سلسلہ راشد القادری صاحب کے قلم سے نکلا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی زلزلہ کے عنوان سے. تو زلزلہ میں انہوں نے دیوبندی جو علماء تھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو کچھ آپ ہمیں کہتے ہیں خواص کی حد تک تو یہ سب آپ اپنے، یعنی ہمیں تو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو آپ کے تو معمولی سے معمولی آدمی کو علم غیب کیا اور بھی بہت کچھ حاصل ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں زلزلہ میں کٹ، بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے جواب میں پھر دیوبندیوں نے لکھی دھماکہ. تو یہ بھی بزبیات کی ایک دنیا ہے، معلوم نہیں آپ اس سے واقف ہیں. یہ دونوں کتابیں ملتی ہیں، اور کبھی تفریح کا آپ کرو سفر میں تو آپ لطف اٹھائیں گے، دونوں لے لیں اور ان کو پڑھیں. ہمارے ہاں یہ مستند شیخ ہیں اس معاملے میں، یعنی اگر آپ کو اس طرح کی ضرورت ہو تو ان سے رجوع کریں. ان کی لائبریری میں آپ کو ایسی ہر چیز مل جائے گی. تو یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی فرق صرف یہ ہے کہ خواص کی بات عوام میں عوامی تعبیرات کے مطابق کہہ دی گئی. بات تو پہلے بھی کہی جا رہی تھی، خواص کی بات عوام میں تعبیرات کے ساتھ کہہ دی گئی، اور پھر اس کے بعد درست خوئی اختیار کر کے، یعنی صوفی تو کبھی کہے گا ہی نہیں کسی آدمی کو، وہ خواص تک اپنے، وہ کہے گا تمہارے اندر اگر ذوق ہوگا، ظرف ہوگا تو پہچان لو گے مجھے. لیکن جب آپ منوانا چاہتے ہیں اور دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک رد عمل ہو گیا. اور اس رد عمل میں پھر آگے یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اس میں جو اقتباسات ہیں احتیاط سے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کی جو قادیانیت پر کتاب ہے، یعنی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جو ہمارے عام طور، وہ خود ایک بہت شریف النفس عالم تھے، بہت مستند لوگوں میں سے تھے، اور نہایت محنت کے ساتھ انہوں نے ساری اہم چیزیں جمع کی ہیں. اس میں آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں ان کی جتنی بھی ہے، اور اس میں کسی حوالے میں کسی چیز میں کوئی ادنا درجے کا بھی انحراف یا کوئی تعبیر میں مسئلہ نہیں انہوں نے پیدا کیا، اندازہ کر سکتے. یہ گویا پس منظر ہے. اس پس منظر کے بعد اب ہم اس عبارت پر آئیں کہ پھر جب یہ سب کچھ صوفی بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں تو ختم کی آیت کا کیا بنے گا؟ کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے نا کہ حضور خاتم النبیین ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس پر ہم اگلی نشست میں اب جائزہ لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. سوال کر لیں کیا؟